أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم
وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی آیات 22 سے 26 تک پڑھی، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا تم کو دعویٰ تھا؟ پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب مگر یہی کہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم نہ تھے شرک کرنے والے۔ دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے اپنے اوپر، اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے، اور بعض ان میں کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے تاکہ اس کو نہ سمجھیں، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لائیں ان پر، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تجھ سے جھگڑنے کو تو کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے۔ پچھلی آیات میں مذکور تھا کہ ظالموں کافروں کو فلاح نصیب نہ ہوگی۔ مذکور آیات میں اس کی تفصیل و تشریح ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں ان سب سے بڑے امتحان کا ذکر ہے جو محشر میں رب الارباب کے سامنے ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں ہم ان سب کو یعنی مشرکین کو اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یعنی پھر ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ تم جن معبودوں کو ہمارا سہیم و شریک اور اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس میں لفظ ثم اختیار فرمایا گیا ہے جو دیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں جمع ہونے کے بعد فوراً ہی سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ ایک عرصے دراز تک حیرت و تذبذب کے عالم میں کھڑے رہیں گے۔ مدت کے بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں اس طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور 50,000 سال اسی طرح رہو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے ایک روز 1000 سال سب اندھیری میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے۔ اس روایت میں جو 50,000 اور 1000 سال کا فرق ہے، یہی فرق قرآن کی 2 آیتوں میں بھی مذکور ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان یوما عند ربک کالف سنہ، یعنی ایک دن تمہارے رب کے پاس 1000 سال کا ہوگا۔ اور وجہ اس فرق کی یہ ہے کہ یہ روز شدت تکلیف و مشقت کے اعتبار سے دراز ہوگا، اور درجات محنت و مشقت کے مختلف ہوں گے، اس لیے بعضوں کے لیے یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور بعض کے لیے 1000 سال کا محسوس ہوگا۔